تو بڑے لاڈ پیار سے ماں باپ بیٹی کو بیاہتے ہیں، اور یہ بھی کئی دفعہ سمجھا جاتا ہے کہ جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، تو وہ اپنی ساری خوشیاں نچھاور کرتے ہیں بیٹی پر کہ اس کا گھر بس جائے، یہ خوش رہے. لیکن یہ چیزیں بعض اوقات کافی نظر نہیں آتی، بلکہ ایسا اندھوناک واقعہ ہوا ہے جس نے ہر خاندان، پاکستانی ہر خاندان کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے. کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر بیٹی کے رشتے میں جڑے ہوتے ہیں. اگر کسی کی اپنی بیٹی نہیں بھی ہے تو اس کے کسی بھائی بہن کی بیٹی ہوگی، کہیں نہ کہیں اس کے کسی رشتہ دار کی ہوگی، تو جس کو وہ بیٹی کی طرح ہی سمجھتا ہے. یہ لاہور شادمان کے علاقے کا واقعہ ہے جہاں پر شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، اور یہ تقریباً 12 سال پہلے شادی ہوئی تھی. یہ بھی نہیں کوئی نئی شادی تھی کہ کوئی نئی بات ہو گئی ہو، کچھ ہو گیا ہو. اور ان کے والد نے بتایا، اس خاتون کی، اس لڑکی کے والد نے، کہ جب شادی ہوئی تھی 150 تولے سونا پہنایا. شوہر اور سسرال کے لوگ بیٹی کو تنگ کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے. گھر بسانے کے لیے ڈیفنس کا علاقہ جو سب سے مہنگا علاقہ سمجھا جاتا ہے، وہاں پر پلاٹ دیا. برانڈرتھ روڈ پر دکان بھی دی. پھر اس کے علاوہ مزید ڈیمانڈز یہ کرتے رہے، تو ابھی 3.5 کروڑ روپے مانگ رہے تھے. تو میں نے 1 کروڑ روپیہ بھجوایا اپنے ملازم کے ہاتھ میں، کیونکہ ملزم یعنی جو ان کی بیٹی کا خامن تھا، وہ ظالم بیٹی کی گاڑی بیچنا چاہتا تھا. وہاں پر جھگڑا ہوا تو جی کوئی پیسے وغیرہ بھجوائے، اور اس نے اس خاتون کو قتل ہی کر ڈالا. تہمینہ شیخ مشہور معروف اینکر پرسن ہیں، میرے ساتھ ہیں، بہت زبردست شو کرتی ہیں، کرائم رپورٹنگ بھی کرتی ہیں. سدرہ منیر صاحبہ اینکر پرسن ہیں، انہوں نے بھی جوائن کیا ہے. کچھ دیر میں علی حمزہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، بڑے زبردست اینکر پرسن ہیں. تہمینہ، یہ واقعہ پہلے تو بتائیے کہ کیا ڈیٹیلز اب تک اس واقعے کی پتہ چل سکی ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں، بڑے اچھے انداز میں آپ نے اس شو کا آغاز کیا خاتون کے حوالے سے. ہمیشہ سے مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ تہمینہ بڑا بلنٹ بولتی ہے، سیدھی بات منہ پہ کر دیتی ہے. ہمارا جس معاشرے سے تعلق ہے، ہم کہتے ہیں کہ میری بیٹی تو بیٹی ہے، تمہاری بیٹی مولی ہے یا گاجر ہے، جو کلو کے حساب سے مارکیٹ میں بکتی ہے. موجودہ صورتحال میں ہم دیکھیں کہ میں تو شروع سے یہی سنتی آئی کہ تیاں سانجیاں نے، بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں. آپ کیسے کسی کی بیٹی کو لا کے، عزت بنا کے، نکاح کر کے، بلیک میل کر کے، 3 بچے پیدا کر کے 12 سال کے بعد اس کو گلا کاٹتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں، جیسے کوئی بلی کا بچہ، کوئی مرغی ہے، کوئی اور جانور ہے جس کو ذبح کر دیا گیا. بہت دکھ ہوا مجھے ان کے والد صاحب کے. میں نے کچھ کلپس دیکھے، کچھ سٹیٹمنٹس دے رہے تھے. شریف النفس انسان لگتے ہیں دیکھنے میں شیخ محفوظ صاحب، اور جہاں پر بات کرتے ہیں، مجھے ایک ان کا جملہ کہ میں تو کوشش کر رہا تھا پیسے دے دے کے کہ بیٹی بس جائے. میں کہتی ہوں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اس باپ کے لیے جو یہ کہہ رہا ہے، اس حد تک مجبور ہو گیا اپنی بچی بسانے کے لیے کہ چلو میں پیسے دیتا ہوں یار، رکھو صحیح. حد ہو گئی نا، انتہا ہو گئی. سب سے پہلے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمام کے تمام وہ لوگ جو نیند کی گولیاں کھا کے سوئے ہیں، ادارے، ہیومن رائٹس، موجودہ حکومت، پی ایم ایل این کی بات کر لیتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میں اس پورے پنجاب کی ماں ہوں، بختاور ذبح ہو گئی. میں قتل نہیں کہتی، میں کہتی ہوں ذبح ہو گئی. کسی کی بیٹی ذبح ہوتی ہے تو ماں خاموش بیٹھتی ہے؟ بالکل نہیں بیٹھتی. واقعے کو دبا لیا جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ جی پتہ نہیں چلا. پتہ تو چل گیا بھائی، چیخ چیخ کے تو کہہ رہے ہیں. کلپس تو سامنے، بہت سے اینکرز، یوٹیوبرز گئے، رپورٹرز گئے. ایون دین کے والد صاحب، اس کے کلپ میں دیکھ رہی تھی کہ آنسو آ رہے تھے تو آنسو گرنے نہیں دے رہے تھے، تو سسکیاں لے لے کے پی رہے تھے. باپ ہے نا، اوپر سے پھر مرد ہے، ظاہر ہے آنسو تو نہیں دکھا سکتا معاشرے کو. کئی کروڑ انہوں نے پہلے دیے ہیں. اس ایف آئی آر میں 1 کروڑ کا ذکر ہے، کئی کروڑ دے چکے. ٹیوزون گاڑی، مار پیٹ کے گھر سے نکالنا، یہ روٹین تھا اس لڑکے کا. اسماعیل نام ہے اس کے شوہر کا، یہ ماموں کا بیٹا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ شادی کرنی ہے نا، یس ڈیفینیٹلی ماموں کا بیٹا ہے. شادی کرتے ہیں اپنے میں کرتے ہیں، اپنے اچھی طرح رکھتے ہیں. بچپن سے دیکھا ہے، جانا ہے ماموں کے عزت دیں گے. اور میں نے تو وہ پنجابی کی مثال بھی سنی ہے، کچھ بوڑھے بزرگ یہ مثالیں بھی دیتے ہیں اسامہ صاحب کے اپنے میں رشتہ دیو، بیٹی دیو، چھاؤں میں رکھ کے مارے گا. کیسا چھاؤں میں رکھا؟ ستھرا رکھا نا چھاؤں میں. نہ وہ دور رہا، نہ وہ رشتے رہے، نہ وہ باتیں رہیں، نہ وہ فیلنگز رہی لوگوں کی کہ کسی کی بیٹی جاری ہوتی تھی سر پہ پیار دیتے ہیں، تھپکی دیتے ہیں کہ بیٹی جاری. اب وہ حساب رہا ہی نہیں. میرا تو بالکل اس بات سے ایمان ہی اٹھ گیا، یقین ہی اٹھ گیا کہ بیٹیاں سانجی ہوتی. کوئی نہیں سانجی ہوتی. میری بیٹی تو میری بیٹی ہے. آپ کی بیٹی پر نظر پتہ نہیں کس کس قسم کی لوگ ڈالتے ہیں.
ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں میں ڈیلی بیسس پر کم سے کم 3 سے 4 کیسز رپورٹ کرتی ہوں خود، جس میں کہیں سگا بھائی درندہ ہے، کہیں شوہر درندہ ہے، کہیں باپ درندہ ہے، کہیں کزن درندہ ہے، کئی لڑکیاں خود بھی قابو میں نہیں ہیں، تربیت صحیح سے نہیں کی ہوئی۔ ہم اپنے کیس پر آتے ہیں بختاور، 29 سال یا 30 سال عمر ہے، بس بہت ینگ ایج میں شادی ہے، اس کا 18 سال کی عمر اور بہت پیاری ہے۔ اس کا اسکرین شاٹ ایک بڑا وائرل ہوا ہے جس میں اپنے شوہر کے ساتھ باقاعدہ 12 سال شادی کو ہوئے تو اس کی عمر تو 18 سال ہوگی جب شادی ہوئی۔ جی، ہاتھ پکڑا ہوئے شوہر نے اور کسی شادی کے ایونٹ میں اس کے ساتھ ڈانس کر رہا ہے، بہت پیاری لگ رہی ہے، ڈیفینیٹلی اپنے خامد کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے۔ 3 بچوں کی ماں ہے۔ اسماعیل بیسکلی ایک نشئی آدمی تھا۔ کیوں نہیں یہ لوگ چیخ چیخ کے بولتے ہیں؟ یہ کیوں بولتے ہیں ملزم بولے نا، اسماعیل نشئی تھا، پیتا تھا، شراب پیتا تھا، یہ کام کرتا تھا اور کرنے کے بعد الٹا ہو جاتا تھا، جب الٹا ہوتا تھا تو بیوی کو مارتا تھا، فرسٹریشن نکالتا تھا، مار پیٹ کے جب تھک جاتا تھا تو وہ خاموشی سے اٹھ کے سائڈ پہ ہو جاتی تھی۔ یہ 12 سال اس طرح گزرے ہیں زندگی کے۔ شیخ محفوظ صاحب سے چھوٹا سا گلہ اتنا سا کروں گی کہ بیٹی تو آپ کو بتا دی تھی کہ ابو یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ، میرا شوہر یہ کام کرتا ہے میرے ساتھ، لیکن ابو کہتے تھے بیٹا مینج کرو، اور وہ الٹا پیسے کے بیٹا ساتھ۔ بس جاؤ۔ دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں۔